اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں کہ اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک رمضان نصیب کیا، اور اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن سے متمسک کیا، اور اسے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اسی قرآن کے نور کے ساتھ محشور فرمائے۔ کتاب تریم میں دعوت تدبر ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ آئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلیں، اس کی کتاب کے خزانوں کو کھولیں اور اس میں سے ان موتیوں کو نکالیں جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے خداوند کریم نے اس میں جمع کیے ہیں۔ معصوم امام کا قول ہے کہ قرآن ایک خزانے کی مانند ہے، اور جب کوئی خزانے کو کھولتا ہے تو اس میں سے یقیناً حاصل کرتا ہے۔ آج جس سورے کی تفسیر بیان کرنی ہے، یہ وہ مشہور سورہ ہے جو یقیناً بہت مختصر سا سورہ ہے، لیکن یہ بہت ہی جامع اور پرمعنی سورہ ہے۔ سورہ مبارکۃ العصر۔ اس سورہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اس سورہ کی جامعیت اس حد تک ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق قرآن کے تمام علوم، تمام مقاصد کا خلاصہ اس سورہ میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختصر ہونے کے باوجود انسان کی سعادت مندی اور انسان کی خوش نصیبی، اس کی کامیابی کا ایک کمپلیٹ پروگرام اس سورہ میں موجود ہے۔ سورہ کے آغاز ایک لفظ سے ہوتا ہے، وہی لفظ جو اس کا نام بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آغاز ہوتا ہے جس آیت سے، وہاں پر پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، قسم ہے عصر کی۔ سب سے پہلے عصر کے معنی خیز قسم سے جب شروع ہوتا ہے تو جس کی انشاءاللہ ہم تفسیر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی خسارے میں کون لوگ بچ جاتے ہیں، وہ گروہ کون سے، ان کی آگے بیان آتا ہے۔ اس سورہ کے فضائل میں جو معصوم بیان فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص سورہ والعصر کو نافلہ نمازوں میں پڑھے گا، خدا اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور اس کی آنکھ خدا کی نعمتوں سے روشن اور ٹھنڈی ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سورہ میں جو کامیاب لوگوں کے جو 4 خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو 4 خصوصیات پر ان کی زندگی چلتی ہے، اور وہ 4 خصوصیات کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے لوگ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے۔ یہ 4 اصول حقیقتاً اسلام کے اعتقادی، عملی، انفرادی اور اجتماعی پروگراموں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور سب اعزاز اور جتنے بھی اس کے افتخار ہیں اور اعزاز ہیں، وہ کب نصیب ہوتے ہیں کہ جب انسان صرف سورہ کو پڑھے نہیں، بلکہ ان 4 اصولوں کو اپنے زندگی میں اس پر عمل بھی کرے۔ عصر کا لفظ جو خدا نے جس کی قسم کھائی ہے، والعصر، عصر کا لفظ اگر اس کو ڈکشنری کے حساب سے دیکھا جائے تو نچوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے عربی میں جوس کو عصیر کہتے ہیں، یعنی وہ مشروب کے جو پھلوں کو نچوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔
تو یہاں پر اکثر جو ڈکشنری ہے اس کے لحاظ سے لغت کے حساب سے عصر کا یعنی نچوڑنا ہے۔ اس کے بعد اس کے وقت عصر پر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے عصر کہ جب انسان آہستہ آہستہ اپنے دن بھر کے کاموں کو لپیٹنا شروع کر دیتا ہے، یعنی دن مختصر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ زمانے کے طور پر بھی آیا ہے، یعنی مختلف عصر کے مختلف ہمیں تفاسیر ملتی ہیں۔ بعض علماء اسے وقت عصر کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، اس طرح سے خدا قسم کھاتے ہیں والضحیٰ والصبح، سورہ مدثر میں آتے ہیں والصبح الاسفر، تو یہ صبح کا وقت کی جو قسم ہے تو اس حساب سے والعصر یعنی عصر کے وقت کی قسم۔ یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے کہ جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے جو عصر کا وقت ہوتا ہے وہ انسان اپنی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے زندگی کا، جو نظام اس کا چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کام کو اس وقت لپیٹنا شروع کر دیتا ہے، دن انجام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد فوراً مغرب آتی ہے، وہ دن ایک اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یعنی جو انسان ایکٹیو ہوتا ہے وہ عصر کے بعد اس کا یہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو پرندے ہیں وہ اپنے آشیانوں کی طرف اس وقت لوٹنے لگتے ہیں، سورج جو ہے وہ چھپنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ تاریکی آنے کا وقت آتا جاتا ہے۔ یہ جو اختتام ہے کہ دن ختم ہونے والا ہے، اور یہ جو تغیر ہے وہ انسان کو خدا کی لازوال قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ خدا جو نظام چلا رہا ہے، جس نظام پر خدا حاکم ہے، یہ خدا کی ایک توحید کی نشانی ہے کہ خدا ہی وہ ذات ہے کہ جو لازوال ہے، جس کی قدرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو وقت عصر ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہر چیز لپیٹتی جاتی ہے، ہر چیز ایک زوال کی طرف بڑھتی ہے، لیکن خدا کی ذات وہ ہے کہ جس میں کبھی بھی کوئی زوال نہیں ہے۔ دوسری تفسیر جو عصر کی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمانے سے اس کو زمانے کا اشارہ ہے، یعنی کہ ایک خاص زمانہ، یعنی تاریخ بشریت کا کوئی خاص زمانہ ہو جس میں عبرت ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو، تو خدا نے کوئی خاص زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر کہا جاتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ زمانے کا ایک خاص حصہ ہو سکتا ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص زمانہ جب اسلام کو پھیلایا گیا، نشو و نما ہوا، وہ جو قیام تھا رسول کا، اس کا زمانہ۔ یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی آخر الزمان کے قیام کا زمانہ ہوگا کہ جو سب سے عظیم زمانہ کہلائے گا۔ تو یہ اس کوئی خاص زمانے کی طرف بھی اس کا اشارہ کیا ہوگا۔ اچھا، بعض علماء جو ہے یہ والعصر کو نماز عصر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ نماز عصر کو ایک خاص اہمیت ہے باقی نمازوں میں سے، کیونکہ اس کو صلاۃ وسطیٰ قرآن میں کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی ہو۔ خیر، جتنی بھی تفاسیر علماء نے بیان کی، اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نظر نہیں آتا، یعنی سب ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں، سب صحیح لگتی ہیں، کسی میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، لیکن زیادہ مناسب جو ہے وہ زمانہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور قرآن جب بھی قسم کھاتا ہے، قرآن کی قسمیں ہمیشہ سے اس مطلب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں جس کے لیے وہ قسم کھائی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، پھر آگے بتایا گیا ہے کہ ہاں، انسان جو خسارے میں سوائے کہ جو اس پروگرام پر زندگی گزارے، تو زیادہ احتمال لگتا ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک لگتا ہے، ریلیٹ زیادہ ہم کر پاتے ہیں کہ یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز جو بہت توجہ خیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آیات قرآنی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کتنی وسعت ہے اس کے مفاہیم میں، کہ ایک لفظ والعصر کتنا مختصر سا ایک لفظ ہے، لیکن کتنا پرمعنی ہے اور کتنا عمیق ہے کہ ایک لفظ کی علماء اتنی تفاسیر نکال سکتے ہیں۔ بعد والی آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے لیے قسم کھائی گئی، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر، کی یقینی طور پر تمام انسان خسارے میں۔
وہ اپنے وجودی سرمائے کو خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں کھو بیٹھتے ہیں. یعنی عمر کی جو گھڑیاں بڑھ رہی ہیں، دن، مہینے، سال تیزی سے جو گزرتے جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ انسان کی طاقت، اس کی قدرت جو گھٹتی چلی جاتی ہے، معنوی طور پر، مادی طور پر قوتیں تحلیل ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک خسارہ ہے جو انسان روزانہ کے بیسس پر دیکھ رہا ہے. یعنی انسان کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کے مانند ہے جس کے پاس کوئی عظیم خزانہ ہو اور اس کی مرضی اور خواہش کے بغیر اس سرمائے کا ایک حصہ ہر روز اس سے لے لیا جائے. یعنی یہ زندگی ہے. یعنی کہ آہستہ آہستہ انسان کبھی کبھی ریئلائز نہیں کرتا اور یہ آہستہ اس کا خزانہ اس سے چھنتا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے. یعنی ایک جیسے مثال کے طور پر ایک دل میں حرکت کرنے کی ایک معین استعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے، خود بخود دل رک جاتا ہے. ہم دیکھتے ہمارے پاس ہر آئے دن اس طرح کے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بالکل ٹھیک تھے، چل پھر رہے تھے، لیکن اچانک ہارٹ فیل ہو گیا. یعنی بظاہر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی علت نظر نہیں آتی کہ کوئی بیماری کی وجہ سے یہ فیل ہوا ہو، لیکن یہ ایک اس کا وقت تھا جو پورا ہو گیا. اور انسانی وجود کے باقی جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، جتنے سرمایہ ہیں، جتنا کام ہے، جتنے کارخانے، سب کا یہ حال ہے. ایک دن یہ سب بند ہو جائے گا. لغت میں خسر، ان الانسان لفی خسر، جو یہ خسر ہے، یہ یعنی نقصان یا سرمایہ کے کم ہونے کے معنی میں آتا ہے. کبھی تو اس کی انسان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں کو بہت نقصان ہو گیا. کبھی اوقات خود عمل کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کام میں نقصان ہو گیا. یعنی کبھی انسان کے لیے کہتے ہیں، کبھی کسی کام، کسی تجارت کے لیے کہتے ہیں، کبھی یعنی خارجی سرمایہ پر مال ختم ہو گیا، مقام گر گیا، تو اس طرح سے ہم اس کو بات کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ اندرونی سرمایہ کی بات بھی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے جو مٹیریلسٹک نقصان ہے، لیکن ایک انسان کا ایک فزیکل ہوتا ہے اور ایک نان فزیکل نقصان ہے. اندرونی سرمایہ جس طرح کے صحت کا نقصان ہونا، یا عقل کا نقصان ہونا، یا ایمان میں نقصان نعوذ باللہ ہونا. جیسے ہم دعاؤں میں پڑھتے، ہمارے ائمہ نے سکھائی ہے دعائیں کہ خدا ہمارا نقصان، ہماری امتحان، ہماری آزمائش، ہمارا نقصان ہمارے ایمان سے نہ لینا. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثواب میں نقصان ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح سے نقصان ہے، بلکہ یہ تو خسران ہے. قرآن کہتا ہے یہ خسران مبین ہے، جو قرآن میں آیا ہے سورہ زمر کی آیت میں، کہ لوگ سرمایہ ہاتھ سے چلا گیا اور یہ خسران مبین میں جا گرے. ایک بہت مشہور روایت یا کہوں کہ ایک حقائق جو ہمارے بزرگ ہمیں سمجھانے کے لیے اکثر کہا کرتے تھے کہ کوئی ایک شخص ہو جو برف فروش ہو اور وہ بازار میں اپنا برف بیچنے کے لیے آ جائے، اور سارا دن تو وہ دھیان نہ دے اور اپنے ادھر ادھر باتوں میں لگ جائے، وقت گزار لے، اور جب شام کا وقت آئے تو وہ دیکھے کہ ارے اس کا تو برف اب پگھلنے والا ہے، اب تو برف پگھل کے بہت تھوڑا سا رہ گیا. تو پھر وہ چیخو پکار شروع کرے اور پکار پکار کے کہے کہ اے لوگوں، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، اس کی پونجی پگھل رہی ہے. تو انسان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، عمر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ثواب حاصل نہیں کر رہا، اور وہ انسان پھر نقصان میں ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سب سے بڑا فقیر جس نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے وہ کون شخص ہے؟ وہ جو روز قیامت ایک پر اعمال نامے کے ساتھ آئے گا. یعنی بے حساب نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے اتنا حق ناس اس کے اوپر ہوگا، یا مثال کے طور پر اس نے اتنی غیبتیں کی ہوں گی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو اپنے ان سارے اعمال دوسرے کے اعمال نامے میں چلے جائیں گے، اور وہ شخص بالکل فقیر ہو جائے گا. تو یہ ہمیں قرآن متوجہ بار بار کرتا ہے. امام ہادی علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ نفع کماتا ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ خسارے میں رہتی ہے. اور یہ آیت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اس عظیم بازار میں
قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، سب انسان، تمام لوگ خسارے میں سوائے ایک کے۔ کوئی ایک گروہ ہے، ان کی زندگی ایک ایسے پروگرام پر چل رہی ہے کہ وہ نقصان نہیں اٹھاتے۔ یعنی کہ اس عظیم خسارے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایک راستہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالح انجام دیا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر و استقامت کی نصیحت کی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو چیز اس عظیم نقصان کو روک سکتی ہے کہ انسان روز آخرت، روز قیامت جب وہ قبر میں ڈالا جائے گا اور اس کو لگے گا کہ وہ تو بہت اعمال کر چکا ہے، لیکن شاید کہیں ریاکاری، کہیں نیتوں کی خرابی، کہیں وقت کے ضائع ہونے، کبھی غیبت، کبھی چغلی، اس وجہ سے اس کے تمام اعمال خراب ہو چکے ہوں گے۔ تو اس عظیم نقصان سے روکنے کے لیے انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے اور اس کو ایک عظیم نفع میں بدلنا چاہیے۔ اور یہ عظیم نفع میں کیسے بدلیں گے؟ کہ جب یہ ہم کام کریں گے۔ ہر سانس جو انسان لیتا ہے وہ اسے موت سے قریب کر رہی ہے، جیسے امیر کائنات بیان فرماتے ہیں انسان کا سانس موت کی طرف اس کا ایک ایک قدم ہے۔ ایک گروہ عمر اور زندگی کا نفیس سرمایہ ہاتھ سے دے رہا ہے اور اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا مال، کوئی گھر، کوئی دنیا کی کچھ لذت کے لیے اپنا یہ عظیم سرمایہ، انسان کی زندگی سے عظیم کیا ہے؟ اس کی عمر سے، اس کی گھنٹوں سے، اس کی ساعتوں سے عظیم کیا ہے؟ ہر چیز جا کے آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، لیکن انسان دنیا کی خاطر اس کو کھو دیتا ہے، ہاتھ سے دے دیتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو تمام سرمایہ کو مقام و منصب تک پہنچنے کے لیے ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس دنیا کی جلدی گزرنے والی لذتوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گنوا دیتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو یہ عظیم زندگی ہے یہ کتنا، جو بے شک چھوٹی سی زندگی ہے لیکن کتنا عظیم سرمایہ، جس کے لیے مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ تمہارے وجود کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو کم تر چیز کے بدلے میں بیچ دو۔ اللہ اکبر! یعنی صرف اور صرف خدا کی رضا، خدا کا مقام قرب ہی تمہاری قیمت ہے۔ ہم رجب کی دعاؤں میں امام صادق کی ایک دعا تھی جس میں ہم نے بار بار یہ پڑھا، خواب الوافدون علی غیرک، جو تیرے غیر کے پاس آ جائے وہ مایوس ہے، اور جو تیرے سوا دوسروں کی طرف رجوع کر لے وہ تو خسارے میں ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے یوم تغابن، اور یوم تغابن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن جس دن پتہ چل جائے گا کہ تم گھاٹے میں ہو۔ اور اس حدیث کی، اس آیت کی تشریح میں آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ روایت رسول ہے کہ جب انسان روز قیامت خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کی زندگی کے مطابق جتنے گھنٹے اس نے گزارے ہوں گے، ہر دن کے، جیسے مثال کے طور پر مفہوم حدیث بیان کر رہی ہوں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے سامنے 24 خزانے رکھے جائیں گے، جیسے کہ سمجھ لیجیے گفٹ باکسز، اور اسے کہا جائے گا کھولنا شروع کرو۔ اب وہ شخص اپنی ایک دن کا، جیسے مثال کے طور پر اگر آج 24 مارچ 2023 ہے، آج کے دن کا پہلے گھنٹے کا اس نے ڈبہ کھولا، وہ خزانہ کھولا، اس کو 24 خزانے کھولنے۔ جو پہلا خزانہ کھولتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ روایت رسول ہے کہ اگر اس کی خوشی کو اہل جہنم پر تقسیم کر دی جائے تو جہنم کے عذاب کو وہ محسوس کرنا کم کر دیں، یعنی اتنی عظیم خوشی ہوگی۔ رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایسی کیا ہے یہ خوشی؟ تو رسول نے فرمایا یہ اس کا 1 گھنٹہ خدا کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ پھر رسول فرماتے جب ایک اور خزانہ کھولے گا اور وہ اتنی دردناک چیخ بلند کرے گا کہ اگر اس چیخ کو، اس کے درد کو اہل جنت کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو وہ اپنی جنت کی نعمتوں کی لذت کو چھوڑ دیں گے، یعنی اس میں اتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ 1 گھنٹہ جو اس نے معصیت الہی، گناہ میں گزارا ہوگا۔ اللہ اکبر!
کبھی کبھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کتنا لمبا عرصہ خدا کی معصیت و نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. پھر آگے رسول بیان فرماتے ہیں کہ پھر جو ایک اور خزانہ کھولے گا اور اس وقت اس کو ایک ایسی شرمندگی ہوگی، مایوسی ہوگی کہ اس کی مایوسی کی تکلیف کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اور رسول نے فرمایا کہ یہ وہ 1 گھنٹہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں ضائع کیا ہوگا. تب اسے اندازہ ہوگا کہ اس 1 گھنٹے میں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، خدا کی مرضی خرید سکتا تھا. اللہ اکبر. اور ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جو ایک نیند کے بدلے خدا کی مرضی خرید لیتے، جن کی نیتیں اتنی پاکیزہ ہیں. اس طرح سے قرآن فرماتے کہ خدا اپنے بندوں کی نفسوں کو خرید لیتا اور اپنی مرضی بیچ دیتا ہے. تو خدا تو خود اللہ اکبر خریدار ہے. ہم کتنا بیچنا چاہتے ہیں، بے شک ہمارا سرمایہ بہت تھوڑا ہو، لیکن خدا اس تھوڑے کو بھی خریدتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر اتنا کم بھی ہمارے پاس ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے نا، خدا اس کی قیمت لگائے گا. اور قیمت خدا کریم ہے. ہو سکتا ہے 10 گنا لگائے، 700 گنا لگائے، ہم نہیں جانتے. قرآن میں کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا وہ چاہے اتنا بڑھا سکتا ہے. دعاؤں میں یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر ہے، خدا تھوڑے سے حسنات اور نیکیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے سرمایہ زندگی کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ اس کو بھی ہمیں خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں. یہ 4 پروگرام جو انسان کے لیے خدا نے بیان کیے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کرو گے تو تم نقصان سے بچ سکو گے. جو خدا نے یہ 4 اصول بیان کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے ایمان. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی جو ایمان لے آئے وہ لوگ. یعنی ایمان وہ تمام کاموں کی بنیاد ہے جو انسان کی زندگی میں کرتا ہے. وہ سرچشمہ ہے، وہ بنیاد ہے، وہ روٹ ہے. اور جب ایمان کہہ دیا تو ایمان کے تمام پہلو آ گئے اس میں. یعنی خدا پر ایمان، خدا کی صفات پر ایمان، قیامت پر، حساب و کتاب پر، جزا و سزا پر، کتابوں پر، انبیاء پر، ائمہ پر، ان سب پر ایمان اس میں کور ہو جاتا ہے. دوسری چیز جب ایمان انسان کے پاس آ رہتا ہے تو اس کا ثمر کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل صالح کرتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی صالحات وہ تمام اچھے اعمال ہیں. یعنی نہ صرف عبادات، نہ صرف انفاق فی سبیل اللہ، نہ صرف راہ خدا میں جہاد، علم حاصل کرنا، بلکہ وہ تمام میدانوں میں نفوس کے تکامل، اس کی قرب اللہ تک پہنچنے میں جتنے کام، عمل صالح یعنی ہر وہ کام جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ انسان کو خدا کا قرب دلوا دے، وہ سارے کام اس میں آ جاتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام، یہاں تک کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا، اور بڑے سے بڑا کام یعنی انسان جو ایک مجتہد بن کے لاکھوں لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے، یہ تمام کام عمل صالح میں آ جاتے ہیں. امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے کہ عمل صالح میں ایک عظیم کام کیا ہے؟ دینی بھائیوں سے مواسات کرنا. اور خدا نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا ہے. یعنی ہم بہت سے بچے سوال کرتے ہیں غیر مومن بھی تو کام کرتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. بے شک خدا عادل ہے، خدا ان کو دنیا میں عطا کرے گا، لیکن خدا نے ایک لازمہ کر دیا، لازم و ملزوم ہے کیا؟ ایمان، عمل صالح. یعنی یہ 2 پر ہیں جس کی بنیاد پر انسان خدا کی طرف بلند ہوتا ہے. ایمان اس چراغ کو کہتے ہیں، اس نور کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک کمرہ روشن ہے، اس کے اندر چراغ ہے. اب وہ چراغ ہے وہ صرف اس کمرے کو روشنی نہیں دے گا، بلکہ وہ روشنی اس کمرے کی کھڑکیوں سے، دریچوں سے باہر نکلے گی. تو باہر کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کمرہ اس وقت روشن ہے. اسی طرح سے انسان کے دل میں جب ایمان چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو پھر یہ ایمان کا نور اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کے ہاتھ پیر سے منعکس ہوتا ہے. یعنی وہ شعائیں باہر نکل کے، یہ شعائیں کیا ہے؟
یہ عمل صالح ہے جو ایمان اس سے کروا دیتا ہے۔ تیسری چیز تواصو بالحق، یعنی کہ حق کی طرف دعوت دینا کی طرف اشارہ ہے، تاکہ سب لوگ حق کو باطل سے اچھی طرح پہچان لیں اور ہر کسی اسے فراموش نہ کرے اور زندگی کی راہ میں اس سے منحرف نہ ہوں۔ یعنی کہ تواصو جو لغت ہے اس کا مطلب ہے کہ نصیحت کرنا، یعنی انسان ہر کسی کو حق کی نصیحت دے، کہ حق کا ساتھ دو۔ امر بالمعروف اسی کے اندر آ جاتا ہے، رسول بھی بیان فرماتے ہیں کہ عمل بالمعروف عظیم ترین کام ہے، یعنی اس کے پیچھے کتنے عمل صالح اس امر بالمعروف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ یعنی امر بالمعروف انسان کرے گا تو بہت سارے باب اس کے لیے نیکیوں کے کھل جائیں گے اور ثواب کے کھل جائیں گے۔ تو تواصو بالحق کا جملہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس میں امر بالمعروف آ گیا، نہی عن المنکر آ گیا، لوگوں کو تعلیم دینا، ہدایت کرنا، کوئی غافل ہے تو اس کو تنبیہ کرنا، ایمان نیک کاموں کی طرف شوق لانا، یعنی ہم گھر میں جو تبلیغ کر لیں، اپنے بچوں سے کہہ دیں، کوئی بھی کام جو کر لیں، یہ سارا عمل صالح تواصو بالحق کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز صبر و استقامت، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یعنی صبر کی نصیحت کرنا۔ یعنی اگر انسان کے پاس استقامت نہ ہو، صبر نہ ہو، تو پھر وہ عمل صالح بھی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اگر کر بھی لے تو پھر وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا، نہ اپنے ایمان کی نہ اپنے عمل صالح کی۔ جو صبر ہے وہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی ایک صبر ہے جو ہماری روایات میں ملتا ہے کہ صبر 3 طرح کا ہے۔ ایک ہے مشکلات پر صبر، جو سب سے ادنا صبر ہے، جس کو صبر کرنے سے 300 درجے انسان کے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہے جو اطاعت پر صبر ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اس کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے، مثال کے طور پر اگر خواتین ہیں، گرمیوں میں حجاب مشکل ہے، لیکن وہ خدا کی اطاعت میں وہ حجاب کر رہی ہیں، تو یہ اطاعت پر صبر ہے۔ اس صبر پر 600 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسرا صبر ہے معصیت پر صبر، یعنی انسان کوئی گناہ کر سکتا ہو اور وہ گناہ نہ کرے، اپنے نفس کو روک لے خدا کی خاطر، تو یہ انسان کو صبر کا افضل ترین درجہ ہے، اور جنت کے 900 درجات بلند کر دیتا ہے انسان کو۔ تو یہ مختلف قسم کے صبر ہیں، اور پھر جب انسان کے اندر صبر ہوتا ہے تو پھر وہ ہر مشکل کو آسانی سے گزار سکتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے خدا قرآن میں کتنی آیات بیان کرتا ہے، کہیں کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کہیں بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں میں ان کو بشارت دیتا ہوں، بشر الصابرین، کہیں بیان فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں خدا خود ان پر اپنی صلوات بھیجتا ہے، یعنی خدا اس شخص پر جو صابر ہے خدا صلوات بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ جو بہت مختصر سا سورہ ہے، لیکن اس میں کتنا ہمارے لیے کتنے لیسنز ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جب اصحاب پیغمبر ایک دوسرے سے ملتے تھے اور پاس بیٹھتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اور جب جدا ہوا کرتے تھے تو یہ سورہ عصر پہلے پڑھتے تھے۔ سورہ عصر پڑھ کر، جیسے ہم خدا حافظ کہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا کہتے ہیں، اسے جب وہ مل کر جدا ہوتے تھے وہ العصر پڑھا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم بھی اس سنت کو دوبارہ سے آغاز کریں، ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں والعصر پڑھ کے جدا ہوں۔ اور یہ چھوٹی سی سورت کے عظیم مطالب کو بیان کرتے تھے، یاد دلاتے تھے، خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے کاموں میں جب الگ الگ ہوتے تو یاد دلاتے کہ ہم کیوں ملیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور حقیقتاً اگر آج ہم سب اس کے ان 4 اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی بہتر ہو جائے، مشکلات کے وقتوں میں ہماری مشکلات میں ہمیں آسانیاں نظر آنے لگیں گی، اور ہماری کمزوریاں اور ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں گی۔ بس خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت کرنے کی اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار نہ کرے کہ جو روز آخرت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔